اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، عید غدیر کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، آئے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا کچھ پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ عید غدیر فرش سے زیادہ عرش پر مشہور اور انسانوں سے زیادہ فرشتے مناتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روز غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ خداوند عالم نے جنت میں ایک محل خلق فرمایا ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے، جس میں 1,00,000 کمرے سرخ رنگ کے اور 1,00,000 خیمے سبز رنگ کے ہیں، اور اس کی خاک مشک و عنبر سے ہے، اور اس محل میں 4 نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر شراب طہور کی ہے، دوسری پانی کی ہے، تیسری نہر دودھ کی ہے، اور چوتھی نہر شہد کی ہے۔ ان نہروں کے کناروں پر مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔ ان درختوں پر وہ پرندے ہیں جن کے بدن لولو کے ہیں، اور ان کے پر یاقوت کے ہیں، اور وہ مختلف آوازوں میں گاتے ہیں۔ جب غدیر کا دن آتا ہے تو آسمان والے اس محل میں آتے ہیں، تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتے ہیں۔ وہ پرندے بھی اڑتے ہیں، اپنے کو پانی میں ڈبوتے ہیں، اس کے بعد مشک و عنبر میں لوٹتے ہیں۔ جب ملائکہ جمع ہوتے ہیں تو وہ پرندے دوبارہ اڑ کر ملائکہ پر مشک و عنبر چھڑکتے ہیں۔ غدیر کے دن ملائکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر طوبہ کے پھل نشاور کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نچھاور درخت طوبہ کے وہ پھل ہیں جو ان کی شب زفاف خداوند عالم کے امر سے اس درخت سے تمام آسمانوں پر پھینکے گئے، اور ملائکہ نے ان کو یادگار کے طور پر اٹھا لیا تھا۔ عید غدیر اہل تشیع کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے جسے 18 ذی الحج کے دن منایا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر خدا نے خدا کے حکم سے امام علی علیہ السلام کو خلافت اور امامت کے منصب پر منصوب فرمایا۔ یہ واقعہ غدیر خم کے مقام پر پیش آیا۔ شاید شیعہ مؤاخذ میں اس عید کے لیے عید اللہ الاکبر یعنی سب سے بڑی عید، اہل بیت محمد کی عید اور اشرف الاعیاد سب سے افضل ترین عید جیسی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اہل تشیع پوری دنیا میں اس دن جشن مناتے ہیں جس میں مختلف پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ آج کل اس عید کو منانا شیعوں کے شعار میں شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی القعدہ کو ہزاروں کا قافلہ لے کر مناسک حج انجام دینے کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی طرف حرکت فرمایا۔ چونکہ یہ حج پیغمبر خدا کا آخری حج تھا، اس لیے حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ حج کے اعمال سے فارغ ہو کر پیغمبر خدا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 18 ذی الحج کے دن یہ قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا۔
اس مقام پر حضرت جبرائیل آیت تبلیغ لے کر پیغمبر خدا پر نازل ہوا اور خدا کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اعلان کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ خطبہ غدیر میں احادیث کے مطابق رسول خدا نے غدیر قوم میں لوگوں کو جمع کیا اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر بلند کیا تاکہ سب آپ کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللہم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله۔ کیا میں مومنین پر حق کے تصرف رکھنے میں ان پر مقدم نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا میں جس کا مولا اور سرپرست ہوں یہ علی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔ یا اللہ تو اس کے دوست اور اس کو اپنا مولا اور سرپرست سمجھنے والوں کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ۔ جو اس کی نصرت کرے اس کی مدد کرے اور جو اس کو تنہا چھوڑے اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر تنہا کر دے۔ اس کے بعد مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا جو یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اہل سنت مؤاخذ میں نقل ہوا ہے کہ جو بھی 18 ذی الحج کو روزہ رکھے خداوند عالم 6 ماہ روزے کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور یہ دن عید غدیر کا دن ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عید غدیر کا دن میری امت کے بڑی عیدوں میں سے ہے۔ اس دن خدا نے بہت بڑا حکم صادر فرمایا۔ اس دن میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کے لیے امام کے طور پر منتخب کیا تاکہ میرے بعد میری امت اس کے ذریعے ہدایت پا سکے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن خداوند متعال نے دین اسلام کو مکمل کیا اور میری امت پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کی اور اسلام کو بے عنوان دین سے ان سے قبول کیا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غدیر کا دن خدا کا بہت بڑا دن ہے۔ خدا نے کسی نبی کو مابعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس دن کو عید کے طور پر منایا اور اس دن کی عظمت کو پہچان لیا۔ اس دن کو آسمان میں عہد و پیمان کا دن کہا جاتا ہے اور زمین میں محکم میثاق اور تمام لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ ایک اور روایات میں حضرت امام صادق علیہ السلام عید غدیر کو مسلمانوں کے لیے بعظمت ترین اور باشرافت ترین عید قرار دیتے ہیں، لہذا سب پر واجب ہے کہ اس دن ہر لمحہ خدا کا شکر بجا لائے اور لوگوں کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا جس کا ثواب 600 سال عبادت کے برابر ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز غدیر اہل آسمان کے ہاں اہل زمین والوں سے زیادہ مشہور ہے۔ لوگ اس دن کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہیں، بے شک خدا کے مقرب فرشتے ہر روز 10 مرتبہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ عید غدیر تاریخ کے آئینے میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ مسلمان بطور خاص شیعہ صدر اسلام سے ہی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے جشن مناتے ہیں اور ان کے ہاں یہ دن عید غدیر کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ مسعودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزندان اور ان کے شیعہ اس دن کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں۔ شیخ قلینی ایک روایات میں شیعوں کا اس دن جشن منانے کا ذکر کرتے ہیں۔ بنابراین واضح ہے کہ عید غدیر کے دن جشن منانا 3 اور 4 صدی میں مکمل رائج ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی فیاض بن محمد بن عمر طوسی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کے مطابق حضرت امام رضا روز غدیر کو عید مناتے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام 2 صدی ہجری کے آخر میں زندگی کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ عید غدیر کے دن جشن منانا حتیٰ 2 صدی ہجری میں بھی مرسوم تھے۔ عید غدیر کا احترام اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ہاں مرسوم تھا، یہاں تک کہ مستعلی بن مستنصر جو کہ مصر کے حکمرانوں میں سے تھا کے لیے بیعت بھی اسی دن یعنی عید غدیر کے دن سال 1487 انجام پایا۔ مصر میں فاطمی خلفاء نے بھی عید غدیر کو رسمیت دی اور ایران میں سن 9007 ہجری قمری کو شاہ اسماعیل صفوی کے تخت نشین ہونے کے بعد سے اسے اب تک عید غدیر نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آج کل عید غدیر شیعوں کے شعار میں شمار ہوتا ہے اور نجف عشرت حضرت امام علی علیہ السلام کے روز اقدس میں ہر سال اس دن ایک پروقار جشن منعقد ہوتا ہے جس میں شیعہ علماء کے علاوہ تمام اسلامی ممالک کے سفراء بھی شرکت اور خطاب کرتے ہیں۔
حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں منقبت اور قصائد سنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں کہیں شیعان حیدر کرار زندگی گزارتے ہیں، اس دن کو بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یمن میں بھی زیدی شیعہ اس دن ایک پروقار جشن مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ شب عید غدیر بھی مسلمانوں کے ہاں اہم ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سکت الاسلام شیخ کلینی نے کافی میں حضرت صادق آل محمد کی روایت نقل کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کیا مسلمانوں میں عیدین کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا گیا ان دونوں سے عظیم تر پوچھا کون سا دن؟ فرمایا جس دن علی ابن ابی طالب کو امام بنایا گیا۔ پوچھا اس دن کون سا عمل بجا لانا مناسب ہوگا؟ فرمایا روزہ رکھو، آل محمد پر صلوات پڑھو، غاصبین حقوق سے اظہار بیزاری کرو۔ رسولوں نے اپنے اوصیاء کو حکم دیا کہ جس دن ان کی وصیت کا اعلان ہوا اسے عید کا دن قرار دیں۔ پوچھا گیا اس دن روزے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 60 مہینوں کے برابر ثواب ہے۔ اسی کافی میں حضرت صادق علیہ محمد سے سوال کیا گیا کیا جمعہ و عیدین کے علاوہ بھی مسلمانوں کی عید ہے؟ فرمایا ان عیدوں سے زیادہ باعظمت وہ عید ہے جب رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو امام بناتے ہوئے فرمایا من کنت مولاه کی حدیث فرمائی۔ پوچھا گیا وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا دن کے چکر میں نہ پڑو، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ 18 ذی الحج کا دن ہے۔ پوچھا گیا اس دن کون سا عمل بجا لانا چاہیے؟ فرمایا ذکر خدا، روزہ اور دیگر عبادات، تذکرہ محمد و آل محمد۔ اسی دن رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین کو تاکید فرمائی تھی کہ عید کا دن قرار دیں، تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا۔ حضرت صادق علیہ محمد کی ایک اور حدیث ہے قدیر کے دن کا روزہ 100 حج اور 100 عمروں کے برابر ثواب رکھتا ہے، یہ خدا کا اہم ترین دن ہے۔ اب یہاں سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے اور اپنی اولیت پہ مناظرہ نہیں کیا۔ ہم اسی حدیث غدیر سے استناد حضرت امیر المومنین حدیث غدیر سے کرتے ہیں کہ مولا خاموش نہیں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو رحبہ میں جمع کیا اور فرمایا قسم دیتا ہوں میں ہر اس مسلمان کو جو غدیر خم میں موجود تھا اور رسول اللہ سے کچھ سنا تھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو۔ 30 لوگ شہادت دینے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ابو نعیم کہتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے شہادت دی اور اعلان کیا کہ یوم غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگو کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے قبول کیا اور تصدیق کی۔ پھر حضرت نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پروردگار علی کے دوست کو دوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ۔ ابو طفیل کہتا ہے کہ اس مجمع کے درمیان سے میں بہر گیا، در حالانکہ مجھے احساس راحت نہیں ہو رہا تھا، پس میں اجتماع سے پڑھتے وقت زید بن ارقم کے پاس گیا اور ان سے کہا میں نے علی سے قضا و قضا سنا ہے۔ زید نے کہا جو بھی علی سے سنا ہے انکار نہ کرو، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو میں نے تم سے سنا ہے وہ میں نے خود رسول خدا سے بھی سنا ہے۔ واقع غدیر تو ہو گیا، اب یہ واقع غدیر سے ہمیں کون سے نکات ملتے ہیں کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز واقع غدیر اہتمام اعلان ولایت تھا۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا جو آگے چلے گئے وہ واپس پلٹیں اور جو نہیں پہنچے وہ جلد کریں اور غدیر خم پہ مقام پر آپ تک پہنچے۔ دوسری چیز جو اس غدیر کے مقام سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اعلان ولایت ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول خدا نے خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے ضمن میں رسول اللہ نے فرمایا خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، پس میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول خدا نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا یا اللہ تو اس کے دوست اور اس کو اپنا مولا اور سرپرست سمجھنے والوں کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ، جو اس کی نصرت کرے اس کی مدد کر اور جو اس کی کو تنہا چھوڑے اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر تنہا کر دے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ پیغام غائبین کو بھی پہنچا دیں۔ اس موقع پر لوگوں نے حضرت امیر المومنین کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تبریک و تہنیت کہنے والوں میں پیش تھے اور باقی صحابہ ان کے پیچھے پیچھے تبریک و تہنیت کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر مسلسل کہہ رہے تھے بخن بخن لک یا علی اصبحت مولا و مولا کل مومن و مومنہ،
اے مبارک ہو علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا اور سرپرست ہو گئے۔ حدیث پہ مروی ہے کہ رسول خدا کے حکم پر ایک خیمہ بپا کیا گیا اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر گرو در گرو آ کر حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے عنوان سے سلام دیں، اور حتیٰ کہ ازواج رسول نے بھی اس حکم نبوی کی تعمیل کی۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے حدیث غدیر سے وہ یہ ہے کہ تکمیل دین ہے، کیونکہ خدا فرما رہا ہے حدیث غدیر کے بعد جب رسول خدا نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا تو اس وقت آئیے سورہ مائدہ کی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے لیے پسند کر دیا۔ تیسری چیز جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عذاب الہی ہوا غدیر کے مقام پر۔ سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک شخص نے، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو نعمان بن حارث فہری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں آپ سے کہا تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد و حج اور روزہ اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا ولی قرار دیا، کیا یہ اعلان ولایت تو نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے ہے؟ جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا تو اس نے انکار کی حالت میں کہا اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر آ کر گرے۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر اس کے سر پر نازل ہوا اور اس کو وہیں ہلاک کر ڈالا، اور یہ آیات سورہ معارج 1 و 2 نازل ہوئی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عید غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید کیوں ہے؟ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سب سے بڑی عید نہیں ہے؟ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے عید الفطر کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزے کی نعمت تمام اور اتمام ہونے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ روزہ دین کا جز ہے نہ کہ کامل دین، اور عید الاضحیٰ حج کی نعمت کے تمام اور اتمام کے بعد ہوتی ہے، جبکہ حج دین کا جز ہے نہ کہ کامل دین۔ لیکن غدیر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا، پس دین عید غدیر کی وجہ سے کامل ہوا۔ اب عید غدیر کے دن طعام اور انفاق کا کتنا ثواب ہے، حدیث میں ائمہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے روز غدیر کے خطبے میں ارشاد فرمایا روز غدیر کھانے والی چیزوں میں بے قدر توانائی و استطاعت ضعفاء کو اپنا ہم مساوی قرار دو۔ ضروری ہے کہ روز غدیر ثروت مند فقیروں پر اور توان مند ناتوان پر رسیدگی کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اس عمل کا دستور دیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی روز غدیر کسی مومن کو کھانا کھلائے گویا سب انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہے۔ روز غدیر انفاق کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 1 درہم انفاق کرنا روز غدیر 1 ملین انفاق کرنے کے برابر ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا 1 درہم انفاق کرو روز غدیر 200 درہم 200,000 درہم کے برابر ہے، اور اس سے بھی زیادہ مقدار کی خدا کی طرف کی جانب سے ممکن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 1 درہم انفاق کرنا روز غدیر 100,000 درہم کے برابر ہے۔ جشن عید غدیر یا حجت آپ کو اور کائنات کے کل عاشقان ولایت کو مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ حدیث غدیر میں بہت سے نکات ملتے ہیں جسے ہم نے آگے چل کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا ہے
کہ خطبہ غدیر میں اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دو یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو اہم چیزوں سے کیا ہے؟ پیغمبر نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی کتاب جس کا ایک سر اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، اور دوسری میری اطاعت اور اہل بیت ہے۔ اللہ نے مجھے خبر دیا ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہاں اے لوگوں، قرآن اور میری اطاعت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعویل میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا اٹھایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی سب کو نظر آنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام سے سب لوگوں کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد فرمایا، مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہیں؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ ہاں اے لوگو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وحب من حبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ ودار الحق موحس الدار، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پیغمبر خدا نے اطمینان کے ساتھ اس جملے کو 3 بار کہا تاکہ بعد میں کوئی مغالطہ نہ ہو۔ اے اللہ، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے۔ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یہ تھا حدیث غدیر کے بارے میں نکات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب آخری بحث ہماری یہ ہے کہ اعمال عید غدیر کا کتنا اثر ہے اور کتنا ثواب ہے۔ خدا کی قسم، کائنات میں عید غدیر سے اہم ترین کوئی بھی دن نہیں۔ خدا کی قسم، اس دن عید منانے والوں کو خدا جتنا انعامات دیتا ہے وہ قابل حساب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عید غدیر ہم نے اعمال انجام دینا وہ روزہ رکھنا ہے۔ غدیر کے دن کا روزہ دنیا کی پوری عمر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس روزے کا ثواب اللہ کے نزدیک ہر سال 100 حج مقبول اور 100 عمرہ مقبولہ انجام دینے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری چیز غسل کرنا۔ تیسری چیز نماز 18 ذی الحج پڑھنا 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ کے برابر ہے۔ چوتھی چیز عیدی دینا بررضائے خدا، 1 درہم صدقہ دینا 10 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ پانچویں چیز عید منانا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، خوشبو لگانا، خوشی ظاہر کرنا، دوسروں کو خوش کرنا۔ خدا اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے جائیں اور اس کے درجات میں اضافہ کرتے جائیں تاکہ وہ اس عظیم دن کے لائق بن جائیں۔ ایسا انسان اگر مر جائے تو شہید جائے گا، اور اگر زندہ رہے تو کامیاب و سعادت مند زندگی کرے گا۔ چھٹی چیز گھر میں شیرنی تقسیم کرنا، اچھا کھانا پکانا، اس سے مال و رزق میں برکت ہوتی ہے اور روزگار بہتر ہوتا ہے۔ ساتویں چیز ہر ایک سے مسکرا کر ملنا، غدیر کے دن اس عمل سے 1000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آٹھویں چیز ہمسایوں کے گھر شیرنی یا کھانا بھیجنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، دوستوں سے ملاقات، ایک دوسرے کے گھر جانا۔ جو ایسا کرے گا پیغمبر خدا پروردگار عالم اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا، اور اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کی قبر مطاف یعنی مطاف ملائکہ ہوگی، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اس شخص کے روزگار، مال اور عمر میں برکت ہوگی۔ اور 9ویں چیز، اگر استطاعت نہیں تو قرض لے۔ قرض لینا اسلام میں اچھا عمل نہیں، لیکن غدیر کے دن کے عظیم آثار والے اعمال کے لیے حتیٰ قرض لے کر یہ اعمال انجام دے تاکہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کی ہمراہی ملے، اور عمر و مال اور روزگار میں برکت ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ قرض ادا ہوگا۔ 10ویں چیز، زیادہ سے زیادہ افراد کو اس عید کی مبارکباد دینا۔ جب مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو اس سے یہ کہنا چاہیے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام۔ اسی طرح تمام انبیاء، اولیاء الہی اور شہداء کی ہمراہی ہوتی ہے، اور ہمارے حق میں مستجاب دعائیں ہوتی ہیں۔
11ویں چیز، کسی دوست یا غریب کی مالی مدد کر کے یا کھانا کھلا کر، نئے کپڑے دے کر، ایسا کرنے والا کفر اور فقر سے محفوظ رہے گا۔ ہر ایک درہم کا ثواب 10 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ 12ویں چیز، روزے دار کو افطار کروانا، گویا اس نے فعام مومنوں کو افطار کرایا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فعام کہتے ہوئے انگلیوں پر 10 تک شمار کیا۔ ایک شخص اٹھا اور سوال کیا ہے، امیر المومنین فعام کیا ہے؟ فرمایا 1 لاکھ انبیاء، صدیق اور شہداء، یعنی 1 لاکھ ضرب 1 لاکھ۔ 13ویں چیز، زیارت حضرت امام علی علیہ السلام پڑھنا توجہ اور محبت کے ساتھ۔ بہتر ہے کہ اس روز زیارت امین اللہ پڑھا جائے۔ 14ویں چیز، غدیر کے دن 100 مرتبہ دعا پڑھی جائے۔ یہ دعا الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اگر لوگ اس دن کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس دن کی فضیلت سمجھ جائیں اور عمل کریں تو یقیناً فرشتے ہر دن اس سے 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر روز ایسا دن نصیب فرمائے اور ایسی ولایت ہمیں تا قیامت نصیب فرمائے، اور ہر روز ہم یہی کہتے رہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔